بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ تعالیٰ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے سارے حسن کو سمیٹ کر ایک نور کو تخلیق کیا اور اسے اپنا محبوب بنا دیا، اور اس نور مقدس کو زمانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے محبوب کی تعریف کرواؤں، میں اپنے محبوب کی پہچان کرواؤں، ان کی خوشبو سے جہاں بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، فرشتوں کو تخلیق کیا گیا، کائنات کے ذرے ذرے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے سجایا گیا، اور پھر جو زمین اللہ کے بہترین زمینوں میں سے تھی، اس زمین کو چنا گیا، اور اس زمین کی مٹی کو اٹھا لیا گیا، اور اس سے ایک مخلوق کو پیدا کیا گیا، اور اس کے جسم میں اس نور مقدس کو پوشیدہ رکھا گیا، اور اس کی نسلوں کو رواں کیا گیا۔ یہ نور مقدس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیس علیہ السلام تک، حضرت شیس علیہ السلام سے لے کر حضرت کنعان سے حضرت ادریس، اور حضرت ادریس سے حضرت نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، جس جگہ سے میں نے آدم کی مٹی کو اٹھایا تھا، اسی جگہ پر میرا گھر بنا دو، تاکہ اسی شہر سے میں اپنے محبوب کے نور کو ظاہر کروں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے وہ نور اسماعیل علیہ السلام تک، اور اسماعیل علیہ السلام سے عدنان، عدنان سے الیاس، الیاس سے عبد المناف، اور عبد المناف سے ہاشم تک پہنچایا، اور ہاشم سے حضرت ابو مطلب تک پہنچایا، اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک پہنچایا، اور حضرت عبداللہ کی مبارک پیشانی چمکنے لگا۔ حضرت عبداللہ جب عرب کی سرزمین پر اپنے مبارک قدم لے کر چلتے تھے، تو لوگ بار بار حضرت عبداللہ کی زیارت کرتے تھے۔ اس وقت کے علم جاننے والے حضرت عبد المطلب سے کہا کرتے تھے، اس کی پیشانی کا یہ نور واضح کرتا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ بس اسی وقت حضرت عبد المطلب نے شریف سے شریف عورت کا انتخاب کرنا شروع کر دیا، اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو حضرت عبداللہ کے لیے چن لیا۔ اس وقت ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا، تو اہل عرب مکہ میں کعبے کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور بڑے ادب و احترام سے عبادت کرتے تھے۔ تو اس نے یمن کے شہر شہنہ میں ایک گرجا گھر بنایا، اور یہ چاہا کہ پورا عرب اس گرجا گھر میں آ کر عبادت کرے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ تو اس نے جل بھن کر یہ چاہا کہ اگر خانہ کعبہ کو معاذاللہ فنا کر دیا جائے، تو میرا گرجا گھر جو بنایا گیا ہے، تو اس کے اندر پورے عرب کے لوگ عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، اور یہ ایک مرکز بن جائے گا۔ اسی منصوبے سے وہ اپنی فوج کو لے کر اللہ کے گھر کی طرف بڑھا، اور اللہ کا گھر مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہاں مکہ میں حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی خبر ملتی ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ خبر پہنچتے ہی حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے غم میں زاروں قطار رو رہے تھے، تو اتنے میں کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ اے مکہ والوں، غضب ہو گیا، یمن کا بادشاہ ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے، اللہ کے گھر کو مٹانے آ رہا ہے۔ بس یہ سنتے ہی مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ تو ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سب کو سنبھالتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں جا کر کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، وہ ظالم بادشاہ جس نے اچانک مکہ پر حملہ بول دیا ہے، یعنی وہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تیرے گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما،
اس کے بعد حضرت عبدالمطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابراہہ کے لشکر کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر ابراہہ سے فرماتے ہیں، اے ظالم، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے ظلم کے ساتھ یہاں کے جو غریب ہیں ان کے اونٹ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ان لوگوں کے اونٹ واپس کر دو۔ ابراہہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اے عبدالمطلب، تم تو سید مکہ ہو، ان لوگوں کی کیا تمہیں فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر کو تباہ کر کے جا رہا ہوں؟ اس ظالم بادشاہ کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، اے ظالم بادشاہ، کیا تو یہ نہیں جانتا اس گھر کا کوئی رب ہے اور وہ اپنے گھر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا؟ یہ حوصلہ اور ایمان دیکھ کر ابراہہ گھبرانے لگا۔ لوگوں نے کہا، ابراہہ چھوڑو انہیں، جو مقصد لے کر ہم یہاں آئے ہیں وہ پورا کریں گے۔ بس لوگوں کا اتنا کہنا تھا کہ ابراہہ اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اللہ کے گھر کو مٹا دو۔ معاذ اللہ، سینکڑوں ہاتھی اور فوج اللہ کے گھر کی طرف جیسے ہی بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ابابیل کو بھیجتا ہے اور انہیں یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ، اپنی چونچ اور اپنے پنجوں میں پتھر کی کنکریاں لے کر جاؤ اور اس لشکر کو فنا کر دو۔ بس لاکھوں پرندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے چونچ اور اپنے پیروں میں کنکریاں لیتے ہیں اور تمام لشکر کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی اہل مکہ یہ کعبے کا معجزہ دیکھتے ہیں تو پورا مکہ کعبے کے آگے جھک جاتا ہے اور حضرت عبدالمطلب اللہ کے سامنے سجدہ شکریہ بجا لاتے ہیں اور اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ فیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں کعبے کے اس معجزے کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ اتنی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ظاہر کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو آسمان میں تارے اس طرح طلوع ہو گئے کہ انہیں دیکھ کر سارے نجومی سجدے میں جھک گئے۔ اس وقت مصر، افریقہ، روم اور کنان میں قحط آیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہاں رحمت برسنے لگی۔ وادی شام جو ہزاروں سال سے خشک تھی وہاں سے پانی کے چشمے ظاہر ہو گئے۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی، آپ سرکار دو عالم کی پیدائش کی وجہ سے تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دنیا میں جتنے بھی پھولوں کے پودے تھے وہ اچانک سے مہکنے لگے۔ مصر کا سب سے بڑا بت زمین پر گر گیا۔ آگ کے سب سے بڑے بت سے خون آنے لگا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے وہ سب زمین پر گرنے لگے۔ یہ منظر اس وقت کے جو علماء کرام نے دیکھا تو وہ سب کے سب دنگ رہ گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے، شاید وہ پل آ گیا جس کا پچھلی کتابوں میں وعدہ ہو چکا تھا۔ اور ادھر جب حضرت عبدالمطلب یہ سب منظر دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر پورا نور سے روشن ہے اور ایک بچہ اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ اس جہان میں وہ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔